تو ہم جناب آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، خود یہی آپ کے صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے کفن و دفن سے لا علم تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ از مذہب رفاض و خوارج بیزارم، من کے سنی دوست دار چار یارم۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے سنا کہ یہ رافضی اپنے بڑوں کی نقل اتارتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن کا علم ہی نہیں تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا علم ہی نہیں تھا۔ تو یہ بالکل صریح جھوٹ ہے اس بندے کا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس الزام کے رد میں چند روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو سکے اور عوام وہ صحیح بات سے آگاہ ہو۔ سب سے پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ شیعہ مذہب کے ایک بہت بڑے مجتہد ملا باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون میرے پاس ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 149 پر ملا باقر مجلسی نے ایک روایت نقل کی، لکھتا ہے کہ جس وقت مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگین ہوا، اس وقت ابو بکر آئے اور کہا یا حضرت آپ کس وقت انتقال کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میری اجل حاضر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ کو غسل کون دے گا؟ حضرت نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے مجھ سے قریب ہوگا وہ مجھے غسل دے گا۔ ابو بکر نے پوچھا کس چیز میں آپ کو کفن کریں؟ حضرت نے فرمایا ان ہی کپڑوں میں جو میں نے پہن رکھے ہیں۔ تو اس بات سے، اس روایت سے ملا باقر مجلسی جو کہ شیعہ مذہب کا ایک بڑا مجتہد ہے، اس کی بیان کردہ روایت کے مطابق تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اور دفن کے حوالے سے، غسل اور کفن کے حوالے سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کے غسل اور کفن کے معاملات جو ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ تو اس کے اپنے گھر کی روایت اس بندے کے اس قول کا رد کر رہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن کا علم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو بذات خود پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کفن کس طرح دینا ہے؟ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے، جو صحابہ پر الزام لگا رہا ہے کہ صحابہ کو علم نہیں تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن کا، یہ بالکل واضح سفید جھوٹ ہے اس کے اپنے گھر کی روایت کے مطابق۔ اور پھر دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن کا صحابہ کو اور حضرت ابو بکر عمر کو علم ہی نہیں تھا۔ دوسری روایت اس کے اپنے گھر کی شیعہ مذہب کی مستند کتاب فروع کافی میں کلینی نے اس روایت کو نقل کیا، کہتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ عَلِيًّا علیہ السلام وَهُوَ يَغْسِلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّاسُ وَقُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ السَّاعَةَ عَلَى مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اس وقت میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کو آ کر یہ بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اس وقت غیر حاضر تھے، سرکار کے کفن دفن کے وقت یہ موجود ہی نہیں تھے، تو اس کے اپنے گھر کی یہ روایت اس کا رد کر رہی ہے اور یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر و عمر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے
غسل اور کفن دفن سے لا علم تھے، اس کے اپنے گھر کی روایت کے مطابق یہ جھوٹ ہے بات، اور اس کے اپنے مذہب کی کتاب اس الزام کا رد کر رہی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے لا علم نہیں تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق غیر حاضر نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تو اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی کی اسی کتاب جلاء العیون سے دوسرا حوالہ بھی سماعت فرمائیں۔ کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق نماز جنازہ پڑھائیں، کہتا ہے کہ حضرت عباس جب صحابہ نے یہ آپس میں مشورہ کیا تو کہتا ہے عباس جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ حضرت کو جنت البقیع میں دفن کریں اور ابو بکر آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ تو یہ ملا باقر مجلسی کی دوسری روایت جلاء العیون کی یہ بات اس بات کی کو واضح بیان کر رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے وقت غیر حاضر نہیں تھے بلکہ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ تو ان کی موجودگی کے سبب سے صحابہ کرام نے آپس میں اس بات کا مشورہ کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کی کتاب سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک میں ہے یہ روایت کہ جس وقت صحابہ میں اس بات کا اختلاف ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ دفن کیا جائے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس روایت کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے وہیں اللہ کے نبی کا مزار بھی ہوتا ہے۔ تو اس روایت کی آ کر تصدیق مولا علی شیر خدا نے کی، تو اس وجہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کیا گیا۔ تو لہٰذا ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن سے لا علم نہیں تھے، اور جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں کے وقت موجود تھے، غیر حاضر نہیں تھے۔ اور اس نے دھوکہ دینے کے لیے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بیان کی جس میں ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، تو اس روایت میں ایک راوی ہے۔ پہلے نمبر تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات کتب شیعہ سے اور کتب اہل سنت سے بیان کی ہیں، ان روایات کے یہ روایت خلاف ہے، کیونکہ ان روایات میں حضرت ابو بکر صدیق کے موجود ہونے کا واضح ثبوت ہے، اور جو یہ الزام کے طور پر روایت بیان کر رہا ہے پہلے نمبر پر تو یہ ان روایات کے خلاف ہے، اور دوسرے نمبر پر اس روایت میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے آنے سے پہلے سرکار کو دفن کر دیا گیا، اس روایت میں راوی ہے ہشام بن عروہ، اور ہشام بن عروہ پر محدثین کی جرح ہے۔ یحییٰ بن سعید کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں تہذیب التہذیب میں کہ میں نے امام مالک سے خواب میں پوچھا تو امام مالک نے فرمایا کہ ہشام بن عروہ نے جو روایات ہمارے سامنے بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو ہم سے علیحدہ بیان کی ہیں وہ روایات وہ اس اعتبار کی نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ اور اسی طرح ابن خراش کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ کے عراقی ہونے کی وجہ سے ہشام بن عروہ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس پر جرح کی عراقی ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ روایت اس کا راوی ہشام بن عروہ ہے، اس پر محدثین کی جرح ہے، اس لیے یہ قابل حجت اور قابل استدلال نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت کو پیش کر کے رافضیوں کا یہ الزام لگانا کہ حضرت ابو بکر و عمر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت موجود نہیں تھے، یہ بے بنیاد ہے۔ اس روایت سے استدلال کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور جو روایت کتب شیعہ اور کتب اہل سنت سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن اور دفن کے وقت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے، تو لہٰذا اس کا یہ صریح بہتان ہے۔ کتب شیعہ اور کتب اہل سنت کی روایات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عوام کو ایسے مکار لوگوں کی مکاری سے محفوظ رکھے۔